رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. بتایا گیا کہ یہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، سچ کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جب یہ دابۃ الارض جو جانور نکالا جائے گا قیامت کے قریب، یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو یہ نشانی نظر آئے گی. اس سے پہلے بھی بیان ہوا، آپ نے تفصیل سنی. ایمان والے اپنے ایمان کی قدر کرتے ہیں، اس کو نعمت سمجھتے ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، ضد پر رہتے ہوئے انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، وہ کوئی بھلائی نہیں پا سکیں گے. یہاں پھر ایک مرتبہ جو بات دہراؤں گا وہ یہ کہ انکار کرنے والوں کی ضد، اپنے انکار پر ان کا قائم رہنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. دنیا میں جھوٹی خبروں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، سچی خبروں کو مانتے ہوئے ان کی انا یا کوئی بھی
چیز آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام 1400 کتنے برس ہو گئے، پوری دنیا کے سامنے دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تمہیں بھی زبان آتی ہے، بنا لاؤ اس جیسا، مگر آج تک کوئی بنا سکا نہیں اور بنا سکتا بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اس کی خبریں، اس کی باتیں سب سچی ہیں، ان میں انسانیت کی بھلائی ہے، تو جو نہیں مانتے ان کے لیے پھر وہ بھلائی رہتی نہیں۔ آپ بھی کسی کو نصیحت کریں تو کہتے ہیں میں تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہوں، وہ نہ مانے، وہ اپنا تجربہ کر کے نقصان اٹھا کے پھر جا کے مانے، یہ تو پھر بھی نہیں مان رہے، تو ان کو نشانیاں دکھائی جائیں گی قرب قیامت میں۔ دابۃ الارض، وہ چوپایا نکلے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مومن کی پیشانی سے لاٹھی لگائے گا تو ایک نوری خط، نور کا نقش، لائن ظاہر ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا جس سے ایک داغ نمودار ہوگا، یہ اس شخص کے کفر پہ مرنے کی علامت ہوگی۔ تو قیامت کے قریب دابۃ الارض، جانور کا نکلنا، یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تفصیل حدیث میں بتائی گئی، یہ عجیب قسم کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے نمودار ہوگا۔ اس سے مراد کوئی انسانی وجود نہیں ہے، یہ جانور بتایا گیا چوپایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی عالم ہوگا، یا ورنہ جانور کا کلام کرنا تو یہی تو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جانور ہو کے بھی انسانوں کی طرح باتیں کرے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے ہیں بتا دیا گیا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور جس دن اٹھائیں گے ہم گروہ، ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد فوج کا ذکر آیا، ہر نبی کی وہ جماعت جن کی طرف وہ بھیجے گئے، کیونکہ پہلے نبی کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے آئے، کسی مدت کے لیے، ٹائم کے لیے آئے، تو وہ جن کی طرف بھیجے گئے، اللہ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کو، کیونکہ ان نبیوں پر سب ایمان نہیں لائے، تو سب کو جمع کیا جائے گا، اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں ہوگا حساب کتاب۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا اور جمع کرے گا۔ اگر کسی شخص کا وجود سلامت نہیں رہا، بم میں اڑ گیا، اللہ تعالی جمع کر دے گا۔ جس نے پہلے بنایا تھا اس کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے،
اس کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے، وہ جمع کر دے گا۔ کسی کا ایک ہڈی کا جوڑ بھی، معمولی سا بھی، وہ بھی گوشت کا ٹکڑا بھی، وہ سب جمع ہو جائے گا، اللہ ان کو جمع کرے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، سارے آ جائیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا۔ ماذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے؟ جہاں حساب و کتاب ہونا ہے اس کو حشر یا محشر کہتے ہیں، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ محشر میں کفار کی باتیں، ان کی بدکاریوں کا اعلان کھلا ہوگا، رسوائی کے لیے، ان کو شرمسار کرنے کے لیے، ان کی برائیوں کا اوپن کھلا اعلان ہوگا۔ مومنوں کا حساب تنہائی میں ہوگا، اور نیکی مسلمان کی جو ہے، پہنا لیں جی، مہربانی، مسلمان کی نیکی کا اعلان کھلا ہوگا اس کی عزت بڑھانے کے لیے، لیکن اس کی نافرمانیوں برائیوں کا حساب تنہائی میں ہوگا، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ بغیر غور کیے جانے بوجھے قیامت کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں، تم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ دھیان کیوں نہیں دیا؟ تھوڑا سا بھی تأمل کرتے اور دھیان دیتے تو تم آیات الہی کا انکار نہ کرتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بے علمی ہے، نہیں جانتے، انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، سنتے ہیں تو دھیان نہیں دیتے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آپ کو بتایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کافروں کا کیا قصور، وہ کافروں کے گھر پیدا ہوئے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، وہ کافروں کے گھر پیدا ہوئے تو کافر ہو گئے، ان کا کیا قصور جب اللہ نے ان کو پیدا ہی کافروں کے گھر کیا؟ میں ان باتوں کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جب تک سمجھ اور عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس وقت تک حکم اور ہے، اور جب سمجھ آ جائے، عقل استعمال کرنا، اس کا تمیز کرنا آ جائے، تو پھر حکم اور ہے۔ نابالغ بچے، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ کون پیدا ہوتا ہے؟ اونچی گئیے گا، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی یا ہندو یا جو چاہے بناتے ہیں۔ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ جب تک نابالغ ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے۔ سمجھ آ گئی تو اب اس کو رعایت نہیں ملے گی، جب سمجھ آ گئی اس کو فرق کرنا چاہیے۔
تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ وہاں پیدا ہو گئے، تو اب ان کو پیغام، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس مل جائے، کوئی آدمی مل جائے جس کو پیغام حق نہیں پہنچا، اول تو ایسا ہے کوئی نہیں، چلے میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی اولاد ان کے سامنے 1000 سے زیادہ ہو گئی، وہ سارے کے سارے نبی کی اولاد ہیں۔ تو وہ نبی کی جو اولاد ہیں ان کو لازمی بات ہے وہ ایمان والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تک چل رہا سلسلہ، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قابیل، جس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے کہنا نہیں مانا، وہ الگ ہو گیا۔ بھائی یہ آواز میں کیوں آئی ہے، ایکو کیوں آ گیا ہے؟ نہیں تو کیا ہے تو اس کو سیٹ کریں نا، مجھے آواز ٹکرا کے آ رہی ہے۔ ابھی آن کرنے کا مطلب پہلے نہیں تھا، تو آپ اس کو سیٹ کریں۔ دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے حضرت نوح علیہ السلام، آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ جتنے نبی آتے رہے 1400 سال پہلے تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب کو پیغام جاتا رہا یا نہیں جاتا رہا؟ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نہیں کیا جب تک ان میں ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، ڈرانے والا نہیں بھیجا، اللہ کی آیتیں سنانے والا نہیں بھیجا۔ پہلے بھیجا جب نہیں مانے قوم نے ہٹ درمی کی، عذاب آیا۔ تو مجھے بتائیں کون ہے جس کو پیغام نہیں پہنچا؟ پہلے یہ تو بتائیں۔ جنہوں نے انکار کیا ان کو پتا تھا نا، اب عیسائی ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر نہیں دی کہ میرے بعد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو نہیں دیا؟ بنی اسرائیل کی طرف وہ آئے، اور بنی اسرائیل میں کتنے ہزار نبی آئے۔ تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جس کو پیغام نہیں پہنچا؟ اب فترت کا زمانہ، دو نبیوں کے درمیان کی مدت، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس میں جو شرک نہیں کرتا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک مسلمانوں نے کتنے علاقے فتح کیے، کہاں کہاں تک پیغام پہنچا؟ تو یہ کہنا کہ جی پیغام نہیں پہنچا، اور اب تو انٹرنیٹ موجود ہے، اب تو دنیا ایک ہاتھ میں آئی ہوئی ہے سب کے، کون ہے جو یہ کہے کہ پیغام نہیں پہنچا؟ تو اس طرح کہہ کے ان کے لیے رعایت ڈھونڈنے کا کیا مطلب؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں جی کافروں کے لیے بھی کوئی رعایت ہو جائے، تو سنیں، جو سمجھدار ہے اب فرق کر سکتا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہاں موجود نہیں ہے، آواز کہاں نہیں آ رہی ہے؟ اور اب اس وقت ٹیکنالوجی کے اس دور میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیغام نہیں پہنچا یا مجھے آواز نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی آئے اور پھر یہ آخری نبی تشریف لائے، اب یہ آخری کتاب پوری دنیا کو اس کی خبر ہے، پوری دنیا کو اس کی، اور کتنے ہیں آپ روز خبریں سنتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گئے، کتنی خبریں روز آتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آتی ہیں کہ اس نے قرآن پڑھا اور ایمان کی دولت مل گئی۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے اگر غور کرتے تو پھر انکار نہ کرتے۔ اب جو غور ہی نہیں کر رہے، دھیان ہی نہیں دے رہے، ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو جو آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا بھی یہ غور کرتے تو آیات الہی کا انکار نہ کرتے۔ یہ وہ بے علمی نہیں کہ کہا جائے کہ جی علم نہیں ہے لہذا معذور ہے، ایسی بات نہیں۔
یہ نہیں بہانہ ہوگا کہ جی علم نہیں ہے، پیغام پہنچ رہا۔ دوسری بات کہ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے، کیا مطلب تم نے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انسان بنائے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کو پہچانیں۔ تو تم نے اپنی پیدائش کے مقصد میں بھی غور نہیں کیا۔ سن لو، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ ساری کائنات نہ بناتا، لیکن اس نے بنائی ہے تو کوئی مقصد ہے، اور وہ بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ کسی کے پاس 4 دن کے لیے پابند ہو جاتے ہو، اس کی پالیسی مانتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، عجیب لوگ ہو۔ جس نے بنایا ہے، غور کرو، یہ کائنات بنانے والا کوئی ہے، اللہ تعالی، اس کو پہچانو، اور پہچان کر اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنے والے، خود مجسمے بنانے والے، پھر ان کی پوجا کرنے والے، ان کی عقل کہاں گئی؟ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے اور پھر اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ عقل استعمال کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ معذور ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ان کو خبر نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، یہ جاننا چاہتے نہیں، حق کو ماننا چاہتے نہیں۔ تو جو حق کو نہیں مانیں گے ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، یہ یاد کر لے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا مطلب؟ کفار پر قیامت میں وقت آئے گا، یعنی جس قیامت کے لیے وہ بہت شور کرتے تھے کب آئے گی، جب وہ آئے گی تو یہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتا وہ بات پڑ چکی، یہ اس وقت کوئی عذر، کوئی بہانہ تراش نہیں سکیں گے۔ ابھی مان لے، ٹائم ہے، غور کرے۔ باقی چیزوں کے لیے جستجو کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو، ایمان کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ دھیان دیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ قیامت نے آنا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں آئے گی، قیامت نے آنا ہے، وہ آئے گی، اور وہ ان کے ظلم کے سبب۔ ظلم کیا ہے؟ ان کو ماننا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں مانا، جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اب یہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا سجھانے والا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ایمان والا اللہ کی قدرت کے مناظر، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب، اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ اس کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔
اور دوسرے سارے رات بھی دیکھ رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں کہ یہ نیند اللہ نے بنائی ہے، یہ دن ہمارے لیے روشنی اللہ نے کی ہے، یہ طرح طرح کی غذائیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کے باوجود دھیان دیتے سے پتہ کیا چلا؟ رات کو اللہ نے تاریک رکھا، کیونکہ تاریکی یا کم روشنی سونے میں، نیند میں مدد دیتی ہے۔ تو رات کو آرام کرنا بھی عبادت، اگر نیت خیر سے ہو، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے، جسم کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رات کی نیند توڑ کے اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ وہ اپنے لیے اور برکت کا سامان کرتا ہے۔ اب وہ رات کی اس کی نیند بالفرض کم ہو گئی کہ اس کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نیند کم ملی، وہ ٹائم دن میں سو لیتا ہے، کسی اور وقت میں آرام کر لیتا ہے۔ اب ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے؟ عشاء پڑھی ہے، عشاء کے بعد کوئی ہم تھوڑا سا چلے پھرے ہیں یا بیٹھے ہیں، ہم وقت پہ سو جائیں، 6 گھنٹے کم از کم، 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ نیند ہو جائے تو جسم آپ کا بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ہم رات کے 1-2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، اس کے بعد سو گئے۔ اور پہلے بازار صبح کیا ہوتا تھا؟ فجر پڑھ کے لوگ اپنے بازار کھولتے تھے، مغرب سے پہلے گھروں کو چلے جاتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ملنا ملانا، تقریبات میں جانا آنا۔ اب 12-1 بجے بازار کھلتے ہیں، 10-11 بجے 12 بجے رات کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ معمول عجیب بنا لیا۔ تو صبح آپ کو معلوم ہے جب آپ فجر پڑھتے ہیں اور فجر پڑھ کے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا لیا؟ خود نقصان کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ نظام جو ہم نے بگاڑ لیا، باہر کی دنیا میں ابھی بھی جائیں، ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ 8-9 بجے کھل جائیں گی دکانیں، 5 بجے شام کو بند۔ کوئی ہیں جو چند ایک دکانوں کے لیے کہ ان کو دیر تک کھلا رکھیں، دواؤں کی دکان ہے یا کوئی خاص ہے، وہ کھلی رہے گی، باقی سب بند۔ کہ بھئی گھر والوں کو بھی ٹائم دو، رشتہ داروں کو بھی ٹائم دو۔ ان کے ہاں یہی ہے، یہاں کے لوگ جا کے وہاں پر یہ بھی یہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں کرتے کہ نہیں میں تو نکلوں گا ہی شام کو، مجھے تو شام کے بعد بازار کھلا ہوا چاہیے، یہ وہاں نہیں کہتے، وہاں پر وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہاں آ جائیں تو جناب مطالبہ ہوتا ہے، نہیں جی ایسا ویسا۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم پر جو اثرات پڑتے ہیں، ہم نے جو ترتیب غلط کر دی، اس کے اثرات پڑتے ہیں، پھر بیماریاں، پھر کمزوریاں، پھر شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کہ اس میں ذرا تم کام کرو جو تمہیں سجھائی دے، تمہیں نظر آئے، دیکھو، مزدوری کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ لیکن ہم نے معاملے الٹ پلٹ کر دیے۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کا حق ہو اس کو ملنا چاہیے۔ تو جسم کا حق ہم دیتے نہیں۔ اسی طرح رات کا حق کیا ہے، دن کا حق کیا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ تو جہاں بھی ہم نے کوئی اپنا کام کیا ہے، اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کو یہ باتیں اس کے ایمان کو قوت دیتی ہیں کہ اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا، یہ نشانیاں۔ لیکن جو کافر ہے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا، تو یہ اس کا کفر بڑھاتی ہے۔ مومن کا ایمان بڑھاتی ہیں تو کافر کا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی مانتا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو حقیقت دیکھ کر بھی
اس پہ سمجھ نہیں کرنا، اس کا دھیان نہیں دینا، اس میں غور نہیں کرنا، تو یہ اس کے کفر کو بڑھاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی خیر باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو ضد اور ہٹ درمی، اکڑ یا دھیان نہ دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مسلمان کہلانے والے جتنے ہیں، اب ان کی بات کروں، آپ نے دوسروں کی تو سن لی، مسلمان کہلانے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ کی ہر نشانی پر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، میرا حال کیا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا؟ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جس سے میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ ساری باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، اتنی باتیں سننے کے بعد پھر منہ پھیرنا، کیا یہ ایمان والے کی علامت ہو سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ اب دھیان سے سنیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور اپنی دائیں ہتھیلی بند کر کے فرمایا، یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنتیوں کے نام لکھ دیے، کون کس کا بیٹا کیا ہے، اس کا کیا انجام، جنتی ہے، لکھ دیا ہے۔ نہ ایک زیادہ ہو سکتا ہے، نہ ایک، ٹوٹل لگا دیا، میزان کر دیا۔ پھر بائیں ہتھیلی بند کر کے فرمایا، یہ کتاب ہے، اس میں دوزخیوں اور ان کے باپ دادوں کے نام ہیں، اب نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے۔ اتنی بات سن کر مومن نے کیا سیکھا؟ منکر جو ہے، جو انکار کرنے والا ہے، اس کی بات چھوڑ کر میں پوچھ رہا ہوں، مومن نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالی کے ذاتی علم سے اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے باخبر کر دے، اللہ جس کو بتا دے جتنا چاہے بتا دے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ چھپایا نہیں۔ ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارا نام کس لسٹ میں ہو؟ جنتیوں میں ہو؟ دوزخیوں میں کون چاہے گا؟ بھلے کیا حال ہو، کتنی گناہ گار ہو، جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ تو اب اتنی بات سن کر نبی کی شان کو ماننا اور نبی سے وابستہ ہونا ہمارا کام ہونا چاہیے، کہ ہمارا یہی کوشش ہو کہ میں نبی پر ایمان بھی پختہ رکھوں اور ان سے وابستہ رہوں۔ یہی ہے نا؟ اور میں انکار کروں کہ نہیں، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر میں ایسی باتیں کروں تو کیا میں نبی سے وابستہ ہوں؟ کلمہ بھی پڑھوں اور پھر کہوں کہ نبی کچھ نہیں جانتے، اتنی بات کروں تو کیا میں نبی کا ماننے والا ہوں گا؟ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، حاکم حکیم داد دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، مردود و یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کہ جو حکومت والے ہیں وہ جس کو چاہیں، جی یہ تمہیں انعام ہے، یہ تمہیں پلاٹ دے رہے ہیں، یہ پرمٹ دے رہے ہیں، یہ تمغہ دے رہے ہیں، یہ فلاں دے رہے ہیں۔ حکیم کہتا ہے لو جی یہ دوا دے رہا ہوں، سب دے رہے ہیں، نبی کے لیے کہنا یہ کچھ نہ دیں۔ وہ انکار کرنے والوں، کون سی آیت حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے؟ میرا نبی اللہ کی عطا بانٹتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رب کے دیے میں سے دیتے ہیں۔ تو آج انکار کریں تو بتائیے کیا پھر ہم جنت کے مستحق رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچنا چاہیے۔ انکار کرنے والے اپنا کوئی بھلا نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ اہل سعادت ہیں، نیک بخت،
وہ مانتے ہیں اور اپنے اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں، بیڈ لک جن کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو درست کرتے نہیں۔ جب دیکھو نا کہ کوئی ضد پر ہے اور یہ سچ نہیں مان رہا، تو سمجھ لیں کہ یہ اچھے بخت والا، خوش بخت یا نیک بخت نہیں ہے۔ اس کی بدبختی اس کے آڑے آ گئی ہے، جو یہ نیکی کو، سچائی کو نہیں مان رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات سنائی، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، 200 سال اس نے عبادت میں گزارے، کیونکہ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو اس نے 200 سال عبادت میں گزارے۔ ایک دن اس کے دل میں شوق جاگا، خواہش ہوئی کہ میں شیطان کو اگر دیکھتا، شیطان مجھے ملتا، تو میں اسے کہتا کہ دیکھ، میں نے 200 سال عبادت میں گزارے ہیں، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ مجھے شیطان نظر آئے تو میں اس کو کہوں دیکھ لے، میں نے 200 سال عبادت میں، نیکی میں گزارے ہیں، تو میرا کچھ بگاڑ سکا نہیں۔ جب اس نے یہ اپنا شوق ظاہر کیا نا، تو اس کے جو عبادت کا اس کا کمرہ یا جگہ تھی، ابلیس شیطان اس کے سامنے آ گیا اور کہا کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا نا، میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا تھا، آج مجھے موقع مل گیا ہے، تو نے یاد کیا ہے تو میں آ گیا ہوں، لیکن تجھے میرے ملنے کا کیا فائدہ؟ تو تو بڑا زاہد ہے، 200 سال تو نے عبادت میں گزار دیے، لیکن ابھی تیری زندگی کے 200 سال باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کو یہ کہہ گیا کہ 200 سال تو نیکی میں گزار دیے ہیں، 200 سال ابھی تیری زندگی کے باقی ہیں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، لیکن نگاہوں سے غائب ہو گیا، اس کے دل میں گھس گیا اور وسوسہ ڈالا، کیونکہ شیطان خون کی طرح آپ کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ یہ جو آپ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی اس کا راز سمجھا؟ کیونکہ ناف کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے، اسی لیے ہاتھ باندھتے ہیں نا، کہ اس کو داخلے کی کوئی گنجائش نہ ملے۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ 200 سال عبادت میں، قید میں گزار دیے، ابھی 200 سال باقی ہیں، تو 100 سال ذرا مزے کر لوں، پھر جو آخری 100 سال رہ جائیں گے وہ پھر عبادت کر لیں گے، کیونکہ ابھی 200 سال باقی ہیں۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ کب ڈالا؟ جب اس کو یہ ہوا کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور میں نے 200 سال عبادت کی ہے۔ تو اس شیطان نے چونکہ کہا تھا 200 سال باقی ہیں، اس نے یقین کر لیا، کہا کہ 100 سال اب مزے کروں گا، عیش میں گزاروں گا، پھر آخری 100 سال عبادت کر لوں گا اور پھر توبہ کر کے نیک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور شراب خانے چلا گیا۔ 200 سال کی عبادت کے بعد وہاں پر جا کر نشہ کرنے لگ گیا۔ اب مزے کرنے کی عادت پڑ گئی، اس نے زندگی عیش و عشرت میں خدا کو بھلا کر گزارنی شروع کر دی۔ اس کا وقت آ گیا تھا، ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ کون سے 200 سال؟ ہم کہتے ہیں نا کل کر لیں گے توبہ، آج مزہ کر لیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ابھی تو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو اگلا منٹ ہے زندگی میں کوئی بھروسہ ہے؟ اس نے شیطان کے کہنے پہ یقین کر لیا، اپنی محنت برباد کی یا نہیں کی؟ بدبختی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں بدبختوں میں شمار نہ کرنا، ہمیں نیک بخت بنانا۔ یہ شب برات میں چونکہ اجلیں سپرد کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو ہم یہی اس رات جاگ کر توبہ عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے تو اللہ مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دے۔
اور اس کا اعلان ہوتا ہے، روز رات کو اعلان ہوتا ہے، مگر ہم توجہ دیتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعمال پر ناز کرنا اور سہارا لیا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل پر، نبی کی نسبت پر کوئی وہ دھیان نہیں ہے، تو بتائیے پھر محنت برباد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا فضل نہ ہو تو شیطان اچھے اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے، اچھے اچھوں کی۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم عبادت کر رہے، روشنی کا ایک دائرہ ہالہ بن گیا، سرکل بڑی تیز چمکدار، اس میں سے روشنی میں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے بہت خوش ہوں، اور خوش ہو کر میں کہتا ہوں جا میں نے تجھے نماز معاف کی۔ میں آپ ہوتے تو کیا حال ہوتا کہ دیکھو جی نظر نہیں آ رہا، روشنی میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میرا تو کام بن گیا، میری نماز معاف۔ حضرت غوث پاک نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کلمے کو بھول چکے، اس کو پڑھتے رہا کرو، یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور اس کو پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا تو کوئی بندش رکاوٹ کیسے رہے گی؟ یہ جو پورا تیسرا کلمہ ہے نا، یہ اگر پڑھتے رہیں تو کسی قسم کی بندش رہتی نہیں۔ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں بڑا اچھا کام تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کلمہ پڑھے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک نے جب لا حول پڑھی تو وہی روشنی دھوئیں میں بدل گئی۔ غوث پاک نے سوچا نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ نے لا حول پڑھی، وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی، آواز آئی ہے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، میں شیطان ہوں، تجھے تیرا علم بچا گیا، تجھے تیرا غوث پاک نے فرمایا دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، ساتھ ہی۔ اب جو بات میں نے جس کے لیے یہ پھر آپ کو بات سنائی، شیطان نے کہا میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح دھوکہ دے کر ان کی محنت برباد کی ہے۔ تو بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ، اللہ کا فضل نہ۔ پکڑ ہو جاتی ہے کسی جملے پہ ہو گئی، کسی اور بات پہ ہو گئی، تو ہر وقت توبہ، ہر وقت اللہ سے ڈریں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی بس ہو گیا جی، نعرے لگ رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، جناب نہ، عاجزی۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے زمانے میں ان کے ہم عصر یعنی ہم زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے اور کہا جب تک میں اپنے گاؤں میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، سید ہیں، اولاد رسول ہیں، تو روز میں اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، آج میں خود آیا ہوں حضور کے روضے پہ جا کے کہ آج میں خود آیا ہوں، حضور اپنا ہاتھ دیجئے، میں نے آپ سے ہاتھ ملانا ہے۔ تھانوی تک نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہا کہ اس وقت ہزاروں لوگ موجود تھے، ایک روایت میں 90,000، خود غوث پاک بھی اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضور کا ہاتھ نکلا اور انہوں نے ہاتھ ملایا اور حضور کے ہاتھ کو چوما۔ اب بظاہر جتنوں نے دیکھا ان کے لیے یہ کوئی بڑی ہستی ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے کہ بھئی یہ بڑا پیارا آدمی ہے، بڑا مقبول کہ حضور نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو بات میں نے سنانی وہ اب آئی، وہ اس کے بعد مسجد نبوی کے دروازے میں لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے گزرو تاکہ میرے نفس میں گھمنڈ یا تکبر کا کوئی اثر
نہ آئے، اور ہمیں تھوڑی سی بات ملتی ہے ہم اکڑ جاتے ہیں، نہیں پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے۔ یہ رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سا، بہت چھوٹا، اس کے برابر بھی تکبر ہو تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج آپ کے سامنے دعوے ہی دعوے، بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ہر حال پہ، ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ یہ کفار و مشرکین عجلت، قیامت کب آئے گی، جسے ڈرا رہے ہو قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، ان سے کہا گیا قیامت کی نشانیاں دیکھ لو گے، یہ جانور آئے گا، دابت الارض، جاسا، جکاسا، مختلف اس کے پروناؤنسیشن ہے۔ وہ دجال جس کو قید میں رکھا ہوا ہے وہ نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جانور آئے گا یہ ہوگا تو چار ٹانگوں والا، مخلوق کی ہی صورت ہوگا، لیکن اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوگا۔ بعضوں نے یہ لکھا بہت لمبا جانور، بعضوں نے لکھا 70 گز لمبا ہوگا یا 70 ہاتھ لمبا ہوگا، اور اس کے پکڑنے والے اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بھاگ سکے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے۔ ان کے نیچے سے زمین حرکت کرے گی، متحرک ہوگی، جیسے قندیل حرکت کرتا ہے۔ اور مسعی، کیا لفظ کہا میں نے؟ مسعی، یاد کر لیں، جس پر سعی کی جاتی ہے نا، صفا مروہ، اس کو مسعی کہتے ہیں۔ یہ صفا پہاڑی جہاں سے آپ سعی شروع کرتے ہیں طواف کے بعد عمرے میں اور حج میں، تو یہ وہاں سے نکلنا شروع ہوگا، 3 دن تک نکلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں باہر آ گیا، نکلتا رہے گا، نکلتا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹکی لگا کے اس کو دیکھنے میں لگ جائیں گے، اور بعض لوگ اللہ کے خوف سے اسی وقت سجدوں میں چلے جائیں گے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ وہ دابہ، وہ جانور نمازی سے کہے گا جتنا لمبا وہ ہونا چاہیے، تو وہ کہے گا میں تمہیں ضرور روندوں گا، یعنی تمہیں کچلوں گا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر نکلے گا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ کافر کے ناک پر یہاں یا بانسے پر یہاں وہ مارے گا۔ اس جانور کے بارے میں یہ باتیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیں۔ یہ پوری زمین میں گشت کرے گا، ایک جگہ نہیں رہے گا، تو چہرے واضح ہو جائیں گے، جنتیوں کے روشن ہو جائیں گے، جو کافر ہیں ان کے داغدار ہو جائیں گے، بدنما ہو جائیں گے۔ جہاں سے یہ جانور گزرے گا وہاں سے سبزہ ختم ہو جائے گا، کھیتی ختم ہو جائے گی، درخت خشک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پوری زمین پر کہیں سبزے کا نام و نشان، یعنی گرینری ختم ہو جائے گی، سوائے ایک سفید درخت کے کہ وہ خشک نہیں ہو سکے گا۔ کیوں کہ اس درخت کو نبیوں کی برکت حاصل ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ آپ نے نشانی سنی، مجھے اور آپ کو کیا ہوگا کہ یا اللہ
ہمیں اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ دوسرا کوئی کہے گا نہیں میں تو دیکھوں گا، تو وہ ایمان بچے گا؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ہم ایمان والے رہیں گے؟ کیونکہ حال عجیب ہوگا، سب کے سب تو بہت، یہ جو دابہ نکلے گا تو نگران فرشتے زمین پر آنے سے رک جائیں گے، یہ قلمیں اٹھ جائیں گی، جسم اعمال پر گواہی دیں گے، کیا کچھ ہوگا، یہ ساری نشانیاں بیان کی گئیں۔ انسان ایمان والا ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی کہانیاں ہیں، وہ نہیں مانتے، تو ان کا نہ ماننا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالی ہر نبی کی جماعت، ہر گروہ سے انسانوں کی جماعت نکالے گا، پچھلے اگلے جو پہلے آئیں گے پچھلوں کا انتظار، پھر وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اللہ ان سے فرمائے گا میری آیتیں جھٹلاتے تھے نا، نہیں مانتے تھے، تو وہ اس وقت کہیں گے جی اب مانتے ہیں۔ اس وقت کا ماننا کام اونچی، اللہ جس کے لیے چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ اب کفار کے وہ لوگ، ان کے وہ بڑے لوگ جن کے پیچھے دوسرے لگتے ہیں، جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں، جن کے پیچھے دوسرے لوگ لگ جاتے ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ سمجھانے کے لیے بات کروں کہ ایک لیڈر کے پیچھے اس کے جتنے ہوتے ہیں وہ اسی کی حامی بھرتے ہیں نا، تو جتنے حامی بھرنے والے وہ لائے جائیں گے۔ ابو جہل بھی ہوگا، شیبہ بھی ہوگا، ولید بھی ہوگا، یہ مکہ کے وہ لوگ سارے جو نبی کا انکار کرتے رہے، نبی کے اور نبی کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ یہ لیڈر بھی ہوں گے، سب کے سب وہاں پر۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ کوئی چھپ جائے گا، کوئی بھاگ جائے گا۔ یہ عوام کو پیچھے لگانے والے یہ سب جمع ہوں گے وہاں پر، ہر گروہ کا، جی یہ تاجر ہیں، جی یہ شاعر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہاں تک کہ حساب کا مرحلہ آ جائے گا۔ اسی کو جھٹلاتے تھے نا، کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو اپنی کھلی آنکھوں سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ تم ان کو علم میں، یعنی تم نے سرسری طور پر سنا تھا یا تھوڑا غور بھی کیا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا۔ اب کیا عمل کرتے رہے ہو دنیا میں، ایمان نہیں لائے، نہیں مانا، تم کیا سمجھتے تھے نوٹ نہیں ہو رہا، نوٹسنگ نہیں ہے؟ تمہارے یہ کیمرے بجلی فیل ہو جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے، یہ نہیں پکڑیں گے، مگر اللہ کے ہاں کوئی کسی کی بات چھپتی، کتنے پردوں میں کی جائے وہ چھپتی نہیں۔ ہم گورنمنٹ کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں، بند کمرے میں گورنمنٹ کو گالیاں دیتے رہیں، کوئی ہم پر قانون لگے گا؟ لیکن وہی بات اگر ہم گواہ بنا کے یا سامنے کر دیں گے تو قانون لگ جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے جو آپ کو نہیں دیکھتا، مگر اللہ تعالی کا نظام جو ہے اس میں ہماری کوئی بات بھی چھپتی نہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی بات چھپتی نہیں، تو اب یہ سمجھ لو کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی وہ بھی نہیں چھپے گی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا وہ بھی نہیں چھپے گا۔ آپ بھول جائیں گے، وہاں سب نوٹ، وہاں سب ریکارڈ ہے۔ آج یہ جو واٹس ایپ کی ایپ ہے نا، بہت جو شور مچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی فیس بک پہ چلی جائیں گی، آپ کے سارے راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ لوگ پریشان ہو گئے، اسے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی پریشان ہو گئے لوگ کہ جی یہ واٹس ایپ کی تو ہمیں عادت پڑ گئی۔ ان کا طریقہ دیکھو، پہلے آپ کو عادی بنا دیا، جب آپ کی وہ عادت بن گئی تو اب انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے۔ اب آپ پریشان ہیں کہ نہیں جی میں اپنا اکاؤنٹ بدلتا ہوں، ٹیلی گرام پہ جا رہا ہوں،
یا میں اس پہ بپ پہ جا رہا ہوں، لوگ بدل کیوں کہ دوسروں تک چیز جائے نہیں، تو ان کے ریکارڈ میں ہوگی، ہماری دنیا کے سامنے بدنمائی ہو جائے گی، تو یہ اس سے ڈر رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ ان کا ریکارڈ تو ضائع ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں ریکارڈ ضائع۔ دیکھو نا، گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی ریکارڈ غائب کرنا ہو آگ لگا دیتے ہیں، جل جائے، کوئی سسٹم میں خرابی کر دی جناب وہ چھپ جائے، یہ دنیا کر سکتی ہے، رب کے ہاں سے کوئی چیز چھپ سکتی؟ اللہ خود مٹا دے، اس کی شان، اس کی قدرت، وہ ہمارے گناہ مٹا دے، مگر وہاں ریکارڈ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم پھر بھی ایمان نہ لائیں، دنیا سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے، اللہ سے۔ او انسان، یہ جو رات کو تو سو جاتا ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، یہ جو رات کو ہم نے تاریکی کر دی ہے، دن میں تیرے لیے روشنی کے تو کمائے اور تو اس میں اپنے دیکھ بھال کے کام کر لے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ جو زمین سے غذائیں نکل رہی ہیں، تیری طرح طرح کے ذائقے کھا رہا ہے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ شکر کیوں نہیں کرتا؟ کافر مانتے نہیں اور مومن شکر نہیں کرتے، ان کا نہ ماننا ان کے لیے مسئلہ، ہمارا شکر نہ کرنا ہمارے لیے مسئلہ، تو شکر ہم نے کرنا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھدار وہی ہوگا جو مانے گا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائے گا۔ وقت گزر جائے گا تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ رہتا اونچی۔ میں ایک دو باتیں کر رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن فائدے والی۔ ہم جب زبان چلاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، بعد میں بھلے سے پچھتائیں، کیوں کہہ دیا، میں چپ بھی رہ سکتا تھا، تو یہ کام ہم پہلے سوچتے اونچی، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت سوچتے، بعد میں کاش میں نہ کرتا۔ تو اے مومن، تیرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شرمندہ ہو جا اور توبہ کر لے۔ لیکن ہمارا جو حال ہے، ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کو توڑنے میں بھی دیر نہیں کرتے، ادھر توبہ ادھر توڑی، ادھر توبہ ادھر توڑی، بار بار یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے، پھر توبہ کر لے، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں، اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی۔ کسی نے سمجھانے والے نے کہا، دو پڑھنے والے کہیں کسی استاد کے شاگرد تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہنے لگا نیند بہتر ہے، نیند اچھی ہے، آدمی سو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا تھا جاگنا، بیداری، وہ بہتر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی نعمتیں دیکھتا ہے بندہ، اللہ کو پہچانتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرانے کے لیے وہ چلے گئے استاد کے پاس، ایک کہہ رہا ہے نیند اچھی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جاگنا اچھا۔ استاد نے فرمایا جو نیند کو بہتر کہتا ہے، اس کے لیے، چونکہ وہ جس نیت سے بہتر کہہ رہا ہے، اس کے لیے نیند اچھی ہے۔ وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے نا کہ سوؤں گا تو اتنی دیر گناہ نہیں کروں، اور جو جاگنے کو بہتر کہہ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں دیکھوں، اللہ کا شکر کروں، اللہ کی عبادت کروں، نیکی کروں، تو اس کی نیت کے حساب سے اس کا جاگنا بہتر ہے۔ تو اب بیداری حیات، نیند موت۔ دوسری بات کر رہا ہوں، بیداری جاگنا کیا ہے؟ زندگی، سونا کیا ہے؟ موت۔ تو اب کیا واقعی ہم جاگ رہے ہیں؟
کیونکہ جاگنے والا تو اللہ کو پہچانے، اس کا کہنا مانے، اس کی فرما برداری کرے۔ تو سونے والا غافل ہے، تو کیا واقعی ہم جاگ رہے ہیں؟ ہم تو سارے ہی سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ جاگنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ یہ چند لمحے جاگ لو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ بہت زیادہ نیند کی عادی ہو جاتے ہیں ہم۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ محنت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اس کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، آتا ہی نہیں کوئی۔ اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا، ہم بے پرواہ۔ کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی برائی میں لگا ہوا ہے، کوئی کس میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے خود اپنی محنت کرنی ہے، ایمان والوں کو بھی اور دوسروں کے لیے کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ سدھر جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے۔ سب کا حال ایک جیسا، سب کا حال ایک جیسا۔ نفخ یہ لفظ عربی کا ہے، پھونکنا۔ آپ کی یہ جو پھونک ہے نا، اس کو بھی نفخ کہتے ہیں، منہ سے ہوا نکالنا۔ پھونکنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ منہ سے ہوا نکالنا۔ سور، سواد واو رے، سور۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، رسول فرشتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے، جس کو سور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی آواز کتنی ہوگی، اس میں شدت کتنی ہوگی، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کے معاونین اس وقت یہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مخلوق کو قیامت کے لیے اٹھانا، جتنے ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں کتنی گہری قبریں ہیں، سمندر میں غرق ہوئے، یہ سور پھونکیں گے، وہ سارے کے سارے اٹھیں گے، وہ سارے کے سارے۔ اونچی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنے منہ میں سور کو لیے قیامت کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں اس کو پھونکوں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو پھونکیں گے۔ اللہ پھونکوں میں اثر رکھتا، اونچی گئیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مورت کہہ لے، وہ شکل جو مورتی بنائی، پھونک ماری، اس میں جان آ گئی، وہ اڑنے لگ گیا۔ میری بھی پھونک ہے، آپ کی بھی پھونک ہے، حضرت عیسیٰ کی پھونک کیا برابر ہو گئی؟ ان کی پھونک جان ڈال دیتی ہے، ان کی پھونک فرق ہے یا نہیں؟ اونچی۔ ہم اللہ والوں سے کہتے ہیں دم کرو، دم ڈالو۔ میمن والے کہتے ہیں چھکارا، گجراتی میں پھونک ڈالیں جی، دم کر دیں جی۔
بلو انگلش والے کہتے ہیں. اللہ والوں کی پھونک میں دم ہوتا. غیر مسلم ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے پانی رکھا گلاس میں، ایک گلاس میں پانی، دوسرے میں پانی، فاصلہ کر دیا. لوگوں سے کہا، اس کے دفتر میں جتنے کام کرنے والے تھے، اس گلاس کے پاس سے گزرو تو کوئی برا لفظ بولو، اس گلاس کے پاس سے گزرو تو کوئی اچھا لفظ بولو. سب کے سب وہ لوگ گزرتے رہے، مثلاً کوئی لفظ آپ کہہ لیں، جو بھی برا لفظ وہ کہتے رہے، ادھر سے گزرتے رہے، کوئی اچھا لفظ کہتے رہے. اس نے جب دیکھا کہ اچھے خاصے لوگ کہہ چکے ہیں، اس نے کہا اب دونوں پانی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرو. جو ان کے جانچنے کے طریقے ہوتے ہیں اس میں پرکھو دونوں پانیوں میں فرق کیا ہے. تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پہ برا لفظ کہہ رہے تھے اس پانی میں کرسٹل نہیں تھے، صاف نہیں تھے، دھبے تھے، گدلا پن یعنی خرابی تھی. جس کے اچھا لفظ بولتے تھے اس میں شفافیت تھی، بہتری تھی. اس نے کہا یہ اچھا لفظ اور برے لفظ کا اتنا اثر تو رب کے کلام کا کتنا اثر ہوگا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پھونک مارتے ہو تو تمہارے جراثیم نکلتے ہیں، وہ خالی پھونک ہوتی ہوگی عام لوگوں کی. جب کوئی اللہ کا نام لے کے، نبی کا نام لے کے پھونک مارے گا تو وہ اس کلام کا اثر ہوگا. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیا کہا اس نے، آپ بہت اچھے ہیں، لفظوں کا اثر نہیں ہوا تو خوش کیوں ہوئے آپ؟ سوال ہے میرا. اگر بولنے کا اثر نہیں ہے، اس نے اتنا کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ خوش ہو گئے، تو لفظوں کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور کسی نے کہہ دیا تم بہت برے ہو، غصہ آیا یا نہیں آیا؟ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اچھے برے لفظوں کا، میرے اچھے برے لفظوں کا اثر ہے، اچھے کا اچھا اثر برے کا. تو پھر پتہ چل گیا جب اللہ کے پیاروں کے نام لیں گے تو اثر بھی پیارا ہوگا. اسی لیے جو نعت شریف سن کر، قرآن شریف سن کر، اچھی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جن کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی وہ ایمان والے نہیں. کیونکہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، محبوب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ کلمات کا اثر ہوتا ہے. تو سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ سور کیا ہے؟ فرمایا وہ قرن ہے. میں نے عرض کی قرن کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بہت بڑی شے ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس میں ایک حصہ، اس قرن میں ایک حصہ 14 طبق کے برابر ہے. طبق تھال کو کہتے ہیں 7 آسمان 7 زمین. اس سور کا ایک حصہ، یہ 14 طبق آسمان و زمین. فرمایا جب حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکو، تو جب وہ اسے پھونکیں گے اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالی چاہے گا. سب کے سب فنا ہو جائیں گے. پھر دوبارہ ان کو حکم ہوگا سور پھونکو، وہ دوبارہ پھونکیں گے تو کوئی مردہ باقی نہیں رہے گا مگر وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوگا. پہلے سور پہ سب مر جائیں گے اور دوسرے سور پہ سب سب سب. ایک فرشتے کی پھونک میں اتنا اثر. کس کی پھونک میں؟ کس کی پھونک میں؟ نبی کا مقام فرشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟
پوچھ رہا ہوں، سمجھدارو سمجھ سے بتاؤ، ہے نبی کا مقام مرتبہ فرشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو جب فرشتے کی پھونک میں اتنا اثر تو نبی کی پھونک میں کتنا اثر ہوگا؟ اور پھر نبیوں کے نبی کی شان۔ کھارا کنواں، زمین میں آپ بورنگ کریں، پانی کھارا نکل آیا، آپ اس میں 100 من گڑ ڈال دیں، میٹھا ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، روزانہ ڈالیں، میٹھا ہوگا؟ مگر میرے نبی پاک صرف اپنی تھوک ڈال دیتے ہیں، لعاب دہن تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں، وہ کھارا کنواں کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ جب حضرت اسرافیل کی ونفخ ویوم ینفخ فی الصور، فرشتے کی پھونک، پھر بھی کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تم نبی کو جانتے۔ یہ انور شاہ صاحب کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ، اس میں اتنی طاقت کہ وہ مکہ مارے 7 آسمانوں کو چورا چورا کرتے۔ تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسرافیل جب پہلا سور پھونکیں گے تو جو کوئی آسمانوں زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، سب گھبرا جائیں گے۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ کوئی شبے کی گنجائش، اونچی کہیے گا، ساتھ میں فرما دیا الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ کس کا فون بجا ہے؟ اب نہیں بولیں گے آپ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ قانون بنا دیں کہ جس کے فون کی گھنٹی بجے وہ 500 روپیہ مسجد میں دیں؟ کیونکہ آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، پیسے جانے سے ڈریں گے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں آپ کو سمجھانے کا۔ بہت کوشش کی ہے میں نے، ڈراؤں آپ کو، کتنا نقصان ہے، مگر آپ ڈرتے نہیں۔ اب میں یہاں پہ جرمانہ لگاؤں گا، جس کا فون بجے اس کے پاس فوراً جائیں کہ نکالو اتنے پیسے ڈالو، تاکہ آپ کو ڈر آئے، خوف آئے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سی دھمک دل کی دھڑکن پہ اثر کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا، باقی کے نہیں کرتی، صرف یہ جو بولے ہیں انہی کے دل پہ کرتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دھمک ہو تو دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے۔ وہ سور، اس کی آواز، اس کا زور، شور کتنا ہوگا، سب گھبرا جائیں گے، جو آسمانوں اور زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے۔ ہم جب نیشنل پارک میں تھے نا، 2006 میں ہوا تھا نا، بم پھٹا تھا، میں 2006 تھی یار، 11 تاریخ تھی، ٹھیک ہے نا، 11 اپریل کہہ رہے ہیں۔ وہ بم پھٹا، مغرب کی نماز اسٹیج والوں نے پڑھ لی تھی، نیچے پڑھ رہے تھے، وہ اسٹیج کے قریب، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے تھے، بم پھٹا تو بم کی اپنی آواز اور ساتھ میں اسپیکر کی آواز، اتنی دھمک، اتنی وہ گونج، میں خود اسٹیج پہ تھا، میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا،
کوئی اب وہ اس کو مجھے نہیں پتا 1 منٹ تھا، آدھا منٹ تھا، بالکل ہوش بھی گم، اندھیرا، کچھ نظر نہیں. اس کا اثر آج تک، کوئی ذرا آواز ہوتی ہے مجھے اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ اتنے قریب سے سنی ہے. تو آپ اندازہ کرو، آپ نے کوئی شور سنا ہو یا اچانک کبھی کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے، کوئی کسی دھمک کی آواز آتی ہے، تو آپ کو دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اونچی. تو یہ سور پھونکا جائے گا، اللہ خود فرما رہا ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہوں گے اور جو، مگر جسے اللہ چاہے، مگر جسے آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات پہ. اللہ خود فرما رہا ہے آسمان میں جو ہوں گے اور جو زمین میں ہوں گے سب، مگر جسے، تو اللہ جسے چاہے تو پھر اس کو مانو نا، کہ جس پر اللہ کی مہربانی ہو اس کو سب میں شامل نہ کرو. یہ اللہ تعالی کی مہربانی، اللہ جسے چاہے گا اسے کوئی گھبراہٹ. قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، سورج 1.25 میل پر، گرمی سے دماغ ابل رہے ہوں گے، سب کے سب پریشان، مگر جسے اللہ چاہے گا اسے کوئی گھبراہٹ. 50,000 سال کے برابر ایک دن، مگر حدیث میں آتا ہے جسے اللہ چاہے گا اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. نہیں، اور بات کروں، بعض ایسے خاص ہوں گے ان کے لیے وقت ایسا ہوگا جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے. مگر جسے اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کے پیاروں کو چاہتا ہے. پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اس ہاربل کیا ہوگا، سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے. تو جس کو اللہ چاہے گا اس کو کوئی پریشانی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے. کیا کرتے؟ اونچی گئیے گا. جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اطمینان ہوگا. وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ. اب وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور جو سچے دل سے ان کے ساتھ ہو جائیں گے وہ خوف زدہ، غمگین نہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ والوں کے ساتھ سے کتنا فائدہ. کوئی ساتھ ہو تو آپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہے، کم ڈرتے ہیں. اکیلے میں کوئی ساتھ ویسے مل جائے تو کم ڈر ہو جاتا ہے، اللہ والا مل جائے تو کہاں کا ڈر ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ کوئی ساتھ ہو تو کتنا، کہتے ہیں نا 1 اور 1 کیا ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں. بھئی دوسرا ہے بندہ تو ذرا آپ حوصلہ کرتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ساتھ ہے. تو کوئی ویسے عام ساتھ ہو تو حوصلہ ملتا ہے، اللہ والا ساتھ ہوگا تو پھر بات بنے گی یا نہیں بنے گی، پھر خوف زدہ نہیں ہوں گے. ایسے ہی 4 فرشتے ہیں حاملین عرش ہیں، اللہ کے خاص فرشتے حاملین عرش، وہ بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، یہ جو نیکوں کا ساتھ ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات کیا کہی گئی کہ جی اللہ کے حضور سب آئیں گے عاجزی کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ کیا کرتے ہوئے؟ میں اس کی تفسیر تو بعد میں کروں گا. ایک بات کہتے ہوئے گفتگو سمیٹوں.
مسجد میں کائی کے لیے آتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے سب کا جواب چاہیے۔ عبادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جس کے ہاں جاتے ہو اس کا کوئی لحاظ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو مسجد میں پھر آ کر فون کیوں بجاتے ہو؟ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں آ کر وہ کام کیوں کرتے ہو جو نہیں کرنے چاہیے؟ ننگے سر آتے ہیں، جانوروں والے ٹی شرٹ پہنی ہوئی، اس پہ جانور بنا ہوا ہے، پتلون پہنی ہوئی، کمر ننگی ہو رہی ہے، ٹائٹس پہنی ہوئی، کپڑے چپکے ہوئے ہیں، مرد کیا عورتیں کیا۔ تو یہ جو آپ کرتے ہیں تو مسجدوں میں آ کے کریں تو بتائیے زیادہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے سامنے کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا خود پہ نظر ڈالیں۔ ہم سب، میں بھی آپ بھی، میں مستثنا نہیں ہوں، یہ نہیں کہ میرے لیے ایگزمپشن ہے کہ میں جو مرضی کروں، سب مسجدیں۔ اور ہمیں تو اللہ کے حضور ہر وقت عاجزی کرنی چاہیے۔ اکڑنا شیطان کا کام ہے، بندے کا کام۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔